اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جس جگہ کی آپ لوگ زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس جگہ کو مسجد جمکران کہا جاتا ہے۔ جمکران اس گاؤں کا نام ہے جس میں یہ مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کی جو تاریخی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد کی بنیاد 17 رمضان سن 373 ہجری کو رکھی گئی اور منگل کے دن 17 رمضان کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی یعنی تاریخ اس طریقے سے ملتی ہے کہ اس کی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے 2-3 ناموں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص ہے حسن بن مصلح۔ حسن بن مصلح جو ہے وہ ان کا گھر یہیں اسی گاؤں میں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سویا ہوا تھا، امام نے کچھ افراد کو بھیجا، میرے گھر کا دق الباب کیا، منگل کا دن تھا غالباً اور 17 رمضان تھی، میرے گھر پہ دق الباب ہوا اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو امام نے یاد کیا ہے، اور میں خواب سے بیدار ہوا، ان کے ساتھ آ کے امام کے ساتھ یہاں آیا، دیکھا میں نے ایک عالی شان تخت لگا ہوا ہے اور امام اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا استقبال کیا اور مجھے جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے کہا، میں بیٹھا تو امام نے فرمایا کہ حسن بن مصلح اس جگہ پر مسجد تعمیر کرو، اور مسجد تعمیر کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جگہ جو ہے اللہ نے اس جگہ کو اپنی جگہوں میں سے انتخاب کیا۔ اور پھر جب حسن بن مصلح کی اور امام کی بات چیت ہوئی تو حسن بن مصلح نے کہا مولا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں یہاں جو ہے صرف کر کے مسجد تعمیر کر سکوں، اور میں لوگوں کو کیسے بتا سکوں گا، اگر میں کہوں گا تو میری بات کا کون اعتبار کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام اپنی رسالت کو انجام دینا ہے، یعنی تمہارا کام لوگوں کو بتانا ہے، نشانی چھوڑنا ہمارا کام۔ تو جیسے ہی امام کی ان کی بات ہوئی اور امام نے یہ کہا کہ یہ زمین جو ہے ایک شخص ہے حسن بن مسلم جو اس زمین میں کام، یعنی یہ زمین اس کے قبضے میں تھی، تو امام نے کہا کہ اس سے جا کے کہنا کہ تو نے اس زمین میں کھیتی کی ہے اور اس سے جو نفع لیا ہے اس کو واپس کر، اور تو نے یہاں پر بارہا کچھ عمارت بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تیری عمارت تک نہیں، یعنی جب بھی وہ بناتا تھا وہ گر جاتی تھی۔ پھر ایک جملہ اور امام نے کہا کہ اس سے یہ بھی کہنا کہ اللہ نے تجھے 2 مرتبہ متنبع بھی کیا ہے۔ کس طریقے سے متنبع کیا ہے؟ کہا تیری 2 اولادیں مر گئی ہیں، تو وہ خدا کے حکم سے یہ کام انجام پایا ہے لیکن پھر بھی تو آگاہ نہیں ہو پایا ہے، تو لہٰذا اب اس کام سے باز آ، اور یہ زمین جو ہے وہ امام کی ہے، اس سے جا کے یہ کہنا۔ جیسے ہی حسن بن مصلح کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی اور میں وہاں سے چلا تو میرے ذہن میں ایک مرتبہ پھر سے آیا کہ مولا سے پوچھوں کہ مولا میں جب لوگوں سے کہوں گا تو لوگ میری بات کا یقین کیسے کریں گے؟ تو امام نے کہا کہ تم جا کے فقط کہو اور نشانی ہے، ہم یہاں پر اپنے آپ چھوڑ دیں گے۔ تو حسن بن مصلح کہتے ہیں میں آ کے اپنے گھر پہ آیا، میں نے آ کے ایک شخص علی بن منذر اس کا نام تھا، میں نے اس سے بیان کیا، ہم دونوں صبح کے وقت پھر یہاں آئے نماز صبح پڑھنے کے بعد، دیکھا تو ایک جگہ ہے جس کو زنجیروں سے گھیرا ہوا ہے، تو وہاں پر کچھ گھوڑے کی ٹاپوں کے نشانات بھی موجود ہیں، اور وہ زمین جو ہے جس کی امام نے مسجد بنانے کے لیے کہا تھا باقاعدہ اس کو جو ہے وہ زنجیروں سے گھراؤ کیا ہوا تھا۔ پھر میں اور علی بن منذر جو ہے وہ ایک عالم دین ہے سید ابو الحسن، ان کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے جیسے ہی ہم ان کے دروازے پہ پہنچے تو فوراً ان کے خادموں نے سوال کیا کہ آپ جمکران سے آئے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم جمکران سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سید آپ کا نماز صبح سے جب سے نماز صبح کے لیے بیدار ہوں اس وقت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی سید ابو الحسن کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے نہیں بتایا، سید ابو الحسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام آتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ جمکران سے 2 افراد تمہاری خدمت میں آئیں گے، تم ان کے حرف کی اور ان کی باتوں کی تائید و تصدیق کرنا ہے، یعنی جو کچھ وہ کہیں گے گویا ہم نے ان سے کہا ہے۔ تو پھر جو ہے دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے وہ باتیں کی جو حسن بن مصلح سے امام نے کی تھی، انہوں نے جو ہے وہ سید ابو الحسن کی طرف منتقل کی، اور پھر یہ تینوں سوار ہو کر مسجد جمکران میں آئے، پھر باقاعدہ ان علامات کا مشاہدہ کیا، پھر انہوں نے یہیں پر جو ہے وہ حسن بن مسلم کو حاضر کیا، حسن بن مسلم کو حاضر کیا اور اس سے وہ جگہ کو تقاضا کیا، اور یعنی حسن بن مسلم نے اس جگہ کو خیر امام کی خدمت میں عرض بھی کر دیا۔ ایک چیز اور امام نے کہی تھی حسن بن مصلح سے، وہ یہ کہ تم یہاں پر ایک قربانی کرنا۔ اس چوپائے کا نام بھی بتایا تھا کہ جعفر جب صبح یہاں غلہ لے گیا تو اس کے غلے میں ایک بکری ہوگی کہ جس کی علامات یہ ہوں گی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ 7 سفید نشان ہوں گے اور 7 جو ہے کالے نشان ہوں گے۔
تو تم اس بکری کو قربان کرنا اور قربان کر کے اس گاؤں والوں کو جو بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے اس کو اس کا گوشت کھلانا، وہ انشاءاللہ شفایا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آمین۔ جب جعفر یہاں سے غلہ لے کے گزرا تو ایک بکری دوڑتی ہوئی حسن بن مسلح کی طرف بڑھی، پھر اس نے دیکھا کہ اس بکری پر وہی علامات موجود تھے کہ جو امام نے بتائے تھے۔ جب امام یعنی حسن بن مسلح نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو چوپائے نے کہا کہ میں اس بکری کو آج پہلی بار اپنے گلے میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میرے گلے میں موجود نہیں تھی۔ تو گویا اس نے پیسے نہیں لیے اور اس بکری کو یہاں پہ ذبح کیا گیا، اور ذبح کر کے جب اس کا گوشت پورے گاؤں میں تقسیم کیا گیا، 18 رمضان کا یہ واقعہ ہے، 17 کو انہوں نے خام میں دیکھا، 18 میں یہ سب پیش آیا۔ تو جب سارے گاؤں میں وہ گوشت تقسیم کیا گیا تو تاریخ یہ کہتی ہے اور لکھا ہے کتابوں میں، شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے کہ جتنے بھی افراد لا علاج مرض میں مبتلا تھے سب وہ گوشت کھانے کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اس مسجد کا جو احترام اور جو ہے، دیکھیے یہ مسجد 1000 سال پرانی اس کی بنیاد ہے، معروف اور مشہور ابھی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ روایات میں ملتا ہے کہ تقریباً یعنی 1000 کچھ سال پہلے، 1070 سال تقریباً اتنے بنتے ہیں، اس سے پہلے اس مسجد کی بنیاد ہے۔ یہاں پہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ جو بیان کی گئی ہے تحیت مسجد کی ہے، احترام مسجد جم کرا، اس کو اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، نماز صبح کی طرح نماز ہے۔ آپ پڑھیں گے 1 مرتبہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، ہر 2 رکعت میں الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، اور ذکر رکوع اور ذکر سجدہ کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، مار رہا ہے اسے، ٹھیک ہے جی۔ اور 2 رکعت نماز امام زمان پڑھیں گے کہ پہلی رکعت میں الحمد میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جو ہے سورہ توحید اور 7 مرتبہ ذکر رکوع، 7 مرتبہ جو ہے ذکر سجدہ۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کو ادا کریں گے کہ الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر سورہ توحید اور پھر 7 مرتبہ ذکر رکوع اور 7 مرتبہ ذکر سجدہ۔ نماز کو تمام کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھیں گے، اور سجدہ شکر جب ادا کریں گے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ یہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 1 گھنٹے کا آپ لوگوں کے پاس وقت ہے۔ خودت یه دونه بچه در 2 هم داره Bu şumarı ben Sen